بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم و اہل بیت الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعن اللہ علی منکر فضائل وغاصب حقوقہم اجمعین صلوات۔ بڑی تعداد میں آپ احباب تشریف فرمائیں۔ چلیے ایک مولا کے فرمان سے ہی آغاز کر لیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا مولا سے، مولا جب ہم آپ پر صلوات قائم کرتے ہیں تو کتنا اجر ملتا ہے؟ معصوم نے کہا اللہ نے نماز کا اجر طے کیا، روزے کا اجر طے کیا، حج کا اجر طے کیا، تو جتنا قرآن پڑھے اس کا اجر طے کیا، میں صلوات کا ثواب تجھے کیسے بتاؤں جس کا اجر اللہ نے طے نہیں کیا اس کا ہم کیسے طے کریں؟ آپ سلامت رہیے۔ وہ آباد رہیے۔ اچھا، آپ میں سے اکثر ملنگ مطمئن ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ جلدی مطمئن بھی نہیں ہوتے۔ اب اس نے کہا نہیں مولا آپ کریم ہیں، بتائیں کسی طرح تو سمجھائیں آخر کتنا اجر ملتا ہے۔ کہا چل تجھے سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں، بس اتنا یاد رکھ جب تم ہم پر خلوص دل سے صلوات قائم کرتے ہو تو اس شخص کو اس لمحے کے بعد اگر اللہ 100 سال کی زندگی بھی دے اور وہ اگلی صلوات 100 سال بعد اپنا آخری سانس لیتے ہوئے پڑھے تو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے بندہ خدا ابھی تو میں نے پہلی صلوات کا ثواب بھی نہیں۔ یہ بات کہہ کر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ اب یہ رضا والے میرے مالک کی رضا ہے کہ یہاں سے ہی آغاز ہونا تھا۔ مجھے نہیں پتا آپ میں سے کون کون خوش نصیب ہے جسے اس کے والدین میں ماں نے باپ نے صلوات یا صلات سکھائی۔ میں کم از کم ہاتھ اٹھا کے یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں میں اور ہم میں سے کئی ایسے ہیں جن کی صلوات سے صلات تک بھیا نے ٹھیک کروائی تھی۔ اس جگہ اس بارگاہ میں اس بارگاہ میں اس منبر پر بیٹھ کر آل محمد کی مدح کرتے ہوئے اگر ذاتی حیثیت ذاتی اعتبار سے اس شخصیت کو خراج تحسین نہ پیش کروں جس نے یہ سکھایا اور بتایا کہ ادب کیا ہوتا ہے، آل محمد کا ذکر کیسے کرنا ہے، تو اپنی ذات میں جب انسان کا شکر ادا نہیں کر سکتا بندہ تو پھر ان کا کیسے کرے گا؟ بارگاہیں منبر، ابھی ایک جملہ ہے جہاں تک آواز جا رہی ہے سو جائے، بارگاہیں منبر سے لوگ مشہور ہوتے ہیں،
فلاں امام بارگاہ ہے وہاں پر پڑھنے کی خواہش ہے، وہاں پڑھنے کے بعد خطیب بن گئے، ذاکر بن گئے، بھئی فلاں ممبر پہ اگر ڈیوٹی مل گئی تو پھر بہت کمال ہو جائے گا۔ پورے پاکستان میں ہی نہیں دنیا میں یہ وہ واحد ممبر ہے جو قبلہ ضمیر اختر نقوی صاحب کی وجہ سے مشہور ہے۔ آپ یقین مانیے میرے پاس لفظ نہیں ہے، مجھ سے اکثر گلا کرتے ہیں یہ سب، آپ کراچی نہیں آتے، آپ کے لیے بلانا آسان ہے، میرے لیے آنا بہت مشکل۔ اس منبر پر آج بیٹھ کر جتنی مجھے خوشی ہے اتنا ہی غم بھی ہے۔ جو آیا ہے اس نے جانا ہے، لیکن کچھ لوگ کبھی نہیں جاتے، بھیا ان میں سے ایک ہیں۔ یک زبان سب مل کے نعرہ تکبیر۔ نہیں ایسے نہیں قبلہ، دیکھیں جب آپ علی علی کہتے ہیں نا تو اللہ خوش ہوتا ہے، تو لازمی بات ہے جب آپ اللہ اللہ کریں گے تو علی خوش ہوگا۔ سب مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان دونوں نعروں کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور وارث مکہ و مدینہ، برائے ظہور وارث کعبہ و کربلا، برائے ظہور وارث سدرۃ المنتہا، برائے ظہور وارث زمزم و صفا، برائے ظہور وارث محمد مصطفیٰ، برائے ظہور وارث علی المرتضی، برائے ظہور وارث حسن مجتبی، برائے ظہور وارث صلی علی مولا المنتقم السائر البائر الولی العصر بلند تر صلوات۔ توجہات ہیں قبلہ، آباد و شاد رہیے، تمہید کا وقت نہیں، تمہید والے آپ لوگ نہیں، اور یہ وہ زمین ہے جسے قبلہ جیسے بہترین ہاتھوں نے خوبصورتی سے سینچ کے تیار کیا ہے۔ اس کا پھل کھانے والے ہر شخص پہ لازم ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھے۔ میں یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے دو جملوں سے آغاز کر رہا ہوں۔ پہلا جملہ وصول کریں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ خریداری کے لیے آپ کے پاس اسباب کتنے ہیں۔ ایک بات سمجھ لیجئے، میں تھکے ہوئے لوگوں کو علی نہیں سناتا۔ مولا آپ کی توانائیوں کو اوج کمال عطا فرمائے، آپ کی رگوں میں ولایت دوڑتی رہے، عزاداری نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ بہت لوگوں نے علی سے سوال کیے، علی کی حسرت تھی کہ ایک ہے ایسا جو مجھ سے سوال کرے، وہ اور اس کے ساتھ میرے مولا کا چلتا پھرتا سوال جسے آپ سلمان محمدی کہتے ہیں۔ دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہیں اور دونوں نے ایک ہی سوال کیا، پہلے سلمان کا سوال و علی کا جواب، پھر دوسری شخصیت کا تعارف کراؤں گا، پھر بتاؤں گا اس کا سوال و علی کا جواب کیا ہے۔
منبر سلونی پہ خطبہ لدنی دینے کے بعد جب سب چلے گئے تو اب دو بیٹھے ہیں. سلمان نے کہا یا علی کیا خوبصورت خطبہ ارشاد فرمایا, بس اتنا بتا دو علی آپ کب سے ہیں؟ قبلہ کیا کہنے آپ کے, میں آپ کو داد دیتا ہوں, لیکن نکاح ٹوٹنے کے لیے نکاح ہونا ضروری ہے. جیسے منکر علی ولی اللہ لا الہ پڑھے بھی تو قبول نہیں ہوتا, ویسے ہی منکر ولایت نکاح کر بھی لے تو نہیں ہوتا. آباد و شاد رہی, آپ سلامت رہی. یا علی آپ کب سے ہو؟ علی بادشاہ مسکرائے کا سلمان کیا کہنے تے رہے, اب بڑی تیزی سے سفر کروں گا, آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہیے گا. اتنا یاد رکھیے علی کائنات جمع ہو جائے علی کو نہیں خریدا جا سکتا, مگر یہ کہ جسے علی خریدنا ہے وہ اپنے پاس علی تیار رکھے. علی کو علی ہی خرید سکتا ہے. یا علی آپ کب سے ہو؟ علی نے مسکرا کے کہا سلمان زمین نہیں تھی علی تھا, پانی نہیں تھا علی تھا, ہوا نہیں تھی علی تھا, فضا نہیں تھی علی تھا, خلا نہیں تھی علی تھا. سلمان میں نے زمین کو ایسے طے کیے ہوئے دیکھا ہے جیسے تمہارے گھر کی عورتیں کپڑے دھونے کے بعد اسے طے کر کے رکھ دیتی ہیں. اس زمین پہ میرا اسم دم کیا یہ کھل گئی, ہوا پہ میرا اسم پھونکا گیا یہ چل پڑی. سلمان آسمان نہیں تھا علی تھا, سلمان ساتواں آسمان عرش نہیں تھا علی تھا, بیت المعمور نہیں تھا علی تھا, کعبہ قوسین نہیں تھا علی تھا, حجاب قدوسیت, حجاب ربوبیت, حجاب سبحانیت نہیں تھا علی تھا. سلمان حجاب کرم نہیں تھا علی تھا, حجاب فضل نہیں تھا علی تھا, حجاب رحم نہیں تھا علی تھا, حجاب نبوت نہیں تھا علی تھا, حجاب رسالت نہیں تھا علی تھا, حجاب امامت نہیں تھا علی تھا, حجاب ولایت نہیں تھا علی تھا. سلمان حجاب الوہیت نہیں تھا علی تھا. کہ مولا تب آپ کہاں تھے؟ کہا جہاں اللہ تھا وہاں میں. آپ سلام, آپ آباد. آپ آباد.
مولا آپ کی زندگی کرے. جی بسم اللہ بسم اللہ. مالک سلامت رکھے. سن لیا اب آپ نے؟ کہا بھئی کچھ نہیں تھا علی تھا. یا علی آپ کہاں تھے؟ کہا جہاں اللہ تھا بس وہیں تھے. وہ مکان تھا ہم مکین تھے. وہ مکان تھا ہم مکین تھے. وہ مکان تھا ہم مکین تھے. توجہ, وہ مکان تھا ہم مکین تھے. کہا یا علی جب کچھ نہیں تھا تو وہ مکان تھا, آپ مکین تھے, اب سب کچھ ہو گیا. کہا اب ہم مکان ہیں, وہ مکین ہے. کچھ حیدری, آپ سلامت رہیے. اب جو پڑھنے لگا ہوں وہ پڑھنے لگا ہوں. بڑی توجہ. تاہم مکان, اب وہ مکین. اب وہ بولا جس کے لیے علی حسرت کرتے تھے. یہ جو سوال پوچھتا رہتا تھا وہ تو سلمان بن گیا. جس نے کبھی سوال نہیں پوچھا تھا اسے قمبر کہتے ہیں. مولا علی کہتے تھے قمبر تو سوال کیوں نہیں پوچھتا؟ کہا یا علی جسے جواب میں آپ مل جاؤ اس کا سوال وہ لوگ لطف لیں گے جو کل کی مجلس میں موجود تھے. علی بادشاہ کا اسم معلیٰ ہے دلیل اللہ. اللہ کی دلیل. اللہ سوال ہے. اللہ سوال ہے. اللہ کے جواب کو علی کہتے ہیں. علی وہاں بھی ہے جہاں دنیا کہتی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. نہیں, شاید میں نہیں سمجھا سکا. علی کو وہ بھی مانتا ہے جو اللہ نہیں مان رہا. علی کو وہ بھی مانتا ہے. علی کو وہ بھی مانتا ہے. علی کو وہ بھی مانتا ہے جو اللہ نہیں مان رہا. اب یہ ستم نہیں تو اور کیا ہے. علی کو فقط وہ ہی نہیں مان رہا جو اللہ مانتا ہے. اپنی مرضی کا تو میں نے یہ جملہ بولا ہے. ابھی مولا زندگی کرے. ابھی سبتان بھائی مجھے کہہ رہے تھے بھائی کہہ رہے تھے مجھے زاہد صاحب جو آپ کے دل میں جو ہے نا وہ بیان کیجئے. تو یہ تو ابھی پہلا جملہ میں نے کہا ہے. اب نعرے کے زور پہ آپ نے لوگوں کو بلوایا ہے. مجھے زبان کی واہ اور دل کی واہ کا فرق پتا ہے. بھلے میں نے آج تک خود کو کبھی آج تک نہیں کہا کہ میں قبلہ کا شاگرد ہوں. میں کہتا ہی نہیں. ہاں بھیا ہمارے استاد ضرور ہیں. میں ابھی اتنا لائق نہیں ہوا کہ خود کو ان کا شاگرد کہہ سکوں. اس بات کو ذرا سمجھیے گا جو میں نے کہا. علی کو فقط وہی نہیں مان رہا جو اللہ کو مان رہا ہے. اس کی وضاحت میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, پھر مجھے سوال پہ واپس آنا ہے جو قمبر نے علی سے کیا ہے. بڑی توجہ. کائنات میں علی بادشاہ اللہ کو کائنات میں اللہ کو فقط دو وجوہات کی بنیاد پہ مانا گیا ہے. تیسری کوئی وجہ نہیں. اللہ کو دو وجہوں کے تحت مانا گیا. ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کو اس لیے مانتے ہیں کہ تو مانے جانے کے لائق ہے.
تجھے نہیں مانیں گے تو کسے مانیں گے؟ تو اللہ ہے، تجھے ہی تو ماننا ہے نا، جس کا تعارف علی کروائے، جس کا تعارف حسین کروائے، تجھے نہیں ماننا تو کسے ماننا ہے؟ مالک نصیب رکھے کہ آپ انہی لوگوں میں ہو۔ ایک وہ طبقہ ہے کہ جس نے اللہ کو اس لیے مانا کہ تو مانے جانے کے لائق ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو اس لیے مانا کہ وہ علی کو نہیں ماننا چاہتے تھے۔ پہلے سمجھ لیجئے، آپ بے فکر رہیے، آج تک ایسا قانون پاس نہیں ہوا، داد دینے والوں پہ پرچہ نہیں ہوتا۔ اتنا بے فکر رہیے، اور مجھے پتا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، مولا آپ کی زندگی کرے، یہ بات پہنچ جائے تو میں آگے بڑھوں گا۔ ایک وہ طبقہ ہے جس نے اللہ کو اس لیے مانا کہ وہ علی کو نہیں ماننا چاہتا۔ کمال بات ہو گئی ہے، علی کو نہیں ماننا چاہتے تو اللہ کو مان رہے ہو، کیسے کس طرح؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی، بات بتائیے۔ اللہ ہے، شاباش، اس بات کا احتیاط بھی، کوئی پوچھے اللہ ہے تو اس کی ہے، اور جو آپ کہتے ہیں نا ہے، اس کے بیچ میں ایک لمحہ بھی نہیں آنا چاہیے، ورنہ وہ کفر کا لمحہ ہو جائے گا۔ اللہ ہے، جی ہے، ٹھیک۔ اب بتائیے، اللہ کو دیکھا ہے؟ اللہ کو سنا آپ نے بولتے کبھی؟ ایسا اللہ کہہ رہا ہے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ آپ نے ایسے صبح اٹھ کے نماز پڑھی ہو فجر کی، ہے نا، اللہ کا ذکر کیا، ریٹن میں آواز آئی ہو اللہ کی کہ ہاں بھائی شاباش تم نے ذکر کیا ہمارا، جیتے رہو، نہیں نا؟ اچھا کبھی محسوس کیا ہو کہ اللہ نے آپ کو ایسے چھو لیا ہے؟ قبلہ واجب الوجود ہے، وہ غیب الغیوب ہے، نہ نظر آتا ہے، نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ محسوس ہوتا ہے۔ اب پھر بتاؤ وہ ہے؟ کمال بات ہے، دیکھا نہیں پھر بھی ہے، سنا نہیں پھر بھی ہے، محسوس نہیں ہوا پھر بھی ہے۔ یہ جو تمہارا یقین ہے نا اللہ ہے، اسی ہے کو ولایت علی کہتے ہیں۔ سلامت ہے، اسی ہے تو یہ جو ہے نا ہے، میں ایک جملہ آ گیا، اب ممبر پہ آیا ہے تو مالک کی عطا آپ کا نصیب ہے، آپ تک پہنچاتا ہوں۔ مخدومہ عالیہ پاک، مخدومہ جب دربار گئی تھی نا، وہ خطبہ دیا، لوگ کہتے ہیں خطبہ فدق، مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں لگی کہ خطبہ فدق نام کیسے رکھ دیا اس خطبے کا۔ آیا بی بی نے کہا تھا کہ میں خطبہ فدق دے رہی ہوں؟ کہا بی بی نے کہ خطبہ فدق دے رہی ہیں؟ نہیں نا، ٹائٹل تو بی بی نے دیا ہی نہیں۔ یہ کس مورخ نے اس کو نام دیا خطبہ فدق؟ میں نے پڑھا، آپ نے پڑھا، کسی نے پڑھا، جب بھی گفتگو ہوئی کوئی پوچھے گا جا کے بھائی عزیز صاحب نے کیا پڑھا؟ بھائی آج تو ولایت پڑھی، آج مولا حسین کے فضائل پڑھے، آج بھی مولا صادق پہ پڑھا۔ یہ کیسے فیصلہ ہوگا؟ بھائی جو خطاب ہے اسے دیکھ کر سن کر لکھا ہے تو پڑھ کے اس کے متن سے ہی فیصلہ ہوگا نا، کیا پڑھا گیا۔ زمانے کی غربت کے کیا کہنے، اگر تو خطبہ فدق لکھا ہوا ہدیتاً لے کے نہیں پڑھ سکتا تو ہم دیتے ہیں، پڑھنا نہیں آتا ہم پڑھ دیتے ہیں، ترجمہ نہیں آتا کر دیتے ہیں، ذرا پڑھ کے بتا اس کے متن میں ہے کیا؟ اسے خطبہ فدق کہوں یا خطبہ ولایت کہوں؟ سلامت رہیے آپ۔ بی بی تو ولایت کی بات کر رہی ہیں، فدق تو ایک معاملہ تھا جا کے بیان کیا، بس یہاں تو بی بی کا ایک جملہ ہے، بس اس جملے کے لیے یہ محنت، اس جملے کے لیے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ مخدومہ عالیہ
کہاں گئیں، کون سا دربار پڑھ لیجئے، کس کے پاس، کون سامنے کون دائیں بائیں میں نہیں جانتا، میں نے تو مالکن کا خطبہ پڑھا ہے جہاں مخدومہ عالیہ نے کہا یہاں کون ہے کون نہیں، مجھے پھر کہہ رہا ہوں نہیں پتا کون مخاطب ہے کون نہیں، تاریخ میں کچھ خود بھی ڈھونڈ لیا کرو نا، کسے مخاطب کر کے کہا مخدومہ نے یہ بھی نہیں پتا، کوئی حاضرین میں تھے میں نہیں جانتا، ناظرین میں تھے مجھے نہیں پتا، وہاں تھے بھی یا نہیں میں یہ بھی نہیں جانتا، لیکن کسی نہ کسی کو مخدومہ کہہ رہی ہیں، او عرب کے حرام جانوروں کی ہڈیاں چبانے والا، آگے آپ کی مرضی ہے، سلامت رہو، ان ہاتھوں کو مولا حسین خیرات عطا فرمائے، اٹھا کے ہائے علی، نا 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 نا، زیدی ممبر پہ آکے کوئی سلپ آف ٹنگ نہیں ہوتا، میں نے خود کہا آپ رک جائیے ذرا، آپ کے کلیجے سے نکلے گی دا، مجھے کچھ پڑھنے دو، سیدہ نے کہا او عرب کے حرام جانوروں کی ہڈیاں چبانے والوں، عرب کے نخلستانوں کے گڈوں میں جو بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے وہ گندا پانی پی کے اپنی پیاس بجھانے والوں، تمہیں کیا پتا ساقیے کوثر کا سلامت رہو، آپ آباد رہو، سن لیا آپ نے، سن لیا آپ نے، آپ یقین مانیے میں آپ کی کیفیت دیکھ رہا ہوں، میرا سینہ پھٹا جا رہا ہے، آپ کا کیا عالم ہوگا، سنا آپ نے، تمہیں کیا پتا ساقیے کوثر کون ہے، یہ کہہ کہ بی بی نے دو جملے کہے ہیں اور خدا کی قسم آپ یقین مانیے ان جملوں کا وزن یہ ہے، میں پھر کہہ رہا آپ نے میرے بیٹھنے سے لے کر اب تک ایک حرف ضائع نہیں کیا، میں یہ کہوں تو کم ظرفی ہوگی کہ ذرا دھیان و توجہ رکھیے گا، آپ کی توجہ ہے ہی میری، پھر بھی کہہ رہا ہوں یہ پہلے جملے پہ غور کیجئے گا تو دوسرا آئے گا، ورنہ میں مڑ بھی گیا آپ کو پتہ نہیں چلے گا، یہ کہہ گئے تمہیں کیا پتا ساقیہ کوثر کون ہے، پھر بھی نے ایک جملہ کہا اور پھر دوسرا کہ تم کہاں جانے ہو ہمیں، میں وہ صدیقہ ہوں، میں کہہ دوں خدا ہے تو ہے، اور میں بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں، اکثر شعراء اکرام نے اس جملے کے ساتھ ایک جملہ اور جوڑا، میں کہہ دوں خدا ہے تو ہے نہیں تو نہیں، نہ میں بڑی احتیاط سے کہہ رہا ہوں، شعراء کو سلام، شاعری کو سلام، تخیلات کو سلام، آپ کے ادب اور آپ کے تمام معاملات کی جزا بی بی دے، لیکن اتنا سمجھ لیجئے گا بی بی نے اگلا جملہ نہیں، بی بی نے کہا میں کہہ دوں خدا ہے تو ہے، بی بی نے اتنا ہی کہا، کیوں؟ یہ جانتی ہیں میں کہہ دوں خدا ہے تو ہے، اگر بی بی کہہ دیتی میں کہہ دوں خدا نہیں تو نہیں، شاعری کی بات الگ ہے، میں کہہ دوں خدا ہے تو ہے نہیں تو نہیں، اگر نہیں پہ ختم ہوتی بات نہ تو جملہ ہی نہیں کہہ سکتے نا ہم، آپ تک بات پہنچ گئی یہ بڑی ہے، بی بی کہہ رہی میں کہہ دوں خدا ہے تو ہے، اب پھر بتاؤ خدا ہے، اب آئے گا تمہیں لطف، بی بی کہہ رہی میں کہہ رہی ہوں خدا ہے تو ہے، بولو خدا ہے، کیسے یقین ہے تمہیں؟ تمہارا یہ یقین دیا ہوا اسی کا ہے، میں کہہ رہی ہوں خدا ہے تو ہے، یہ بتاؤ نماز پڑھتے ہو کس کی؟ اللہ کی، روزہ رکھتے ہو، حج کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، ہے نا کروڑوں کا مالک ہے، زکوٰۃ نکالی کسی غریب کے پاس گئے کہ یہ زکوٰۃ ہے اللہ کے نام پہ نکالی، وہ غریب بیچارہ پھٹے پرانے کپڑے اس کو زکوٰۃ دی، پھر کروڑوں پتی زکوٰۃ دے کے کہہ رہے ہیں
میرے لیے دعا کر دینا. میں اکثر سوچتا ہوں ان دونوں میں غریب کون ہے؟ اللہ اکبر. اسے کہتے ہیں مجلس حسین، جہاں سے یہ پیغام ملتے ہیں. ان میں غریب کون ہے؟ تو کروڑوں دے کے جس سے دعا کروانے آیا ہے تو غریب کون ہے؟ اب بڑی مشکل سے سگنل پہ کھڑے فقیر کو دیکھ کر جیب میں ہاتھ گیا، 10 روپے نکال کر صدقہ کانپتے ہاتھوں سے دے رہے ہیں فقیر کو. قربتاً صدقہ دیتا ہوں جان و مال کا. قربتاً ہے نا، کمال ہو گئی ہے قبلہ. 10 روپے میں اللہ کا قرب لینا چاہ رہے ہیں. بڑا آپ نے آسان کر لی. 10 روپے صدقہ دیتا ہوں قربتاً. 10 روپے میں صدقہ دے رہے ہیں. مجھے یہ بتاؤ، نماز سے لے کر صدقہ تک توجہ رکھنا. نہ میں ممبر چھوڑوں گا تو اگلے ذاکر آئیں گے. یہ میری طرف توجہ. نماز سے لے کر صدقہ تک سب عبادتیں ہیں. کس کی؟ اللہ کی. اللہ ہے. سیدہ نے کہا میں کہہ رہی ہوں خدا ہے تو ہے. اب زمانہ سوچ کے بتائے وہ عبادتیں کر کس کی رہا؟ اللہ کی یا سیدہ کی ہے کی؟ باہر تک آواز آ رہی ہے نا؟ سلامت رہو. ہاتھ اٹھا کے حاضری. اب سنو جو سنانا چاہ رہا ہوں. آپ سلامت رہو. مولا ان ہاتھوں کو ولی اللہ سر کے نالائن کا مس کرے. یہ کہہ کہ سیدہ نے بلا تشبیہ مخدومہ نے ایسے دائیں سے بائیں تک دیکھنا شروع کیا. سب کو بات کہاں سے شروع ہوئی ہے وہ ذہن میں رکھنا. علی کی ولایت. ایسے دائیں سے بائیں جتنے بیٹھے ہیں سب کو دیکھا ایک ایک کر کے، اور سب کو دیکھ کے کہہ رہی میں دیکھ رہی ہوں تمہیں. توجہ کرنا اس کو خدا کا واسطہ. میں دیکھ رہی ہوں تمہیں، تمہارے حلق میں میرے علی کی ولایت ہڈی کی طرح پھنس گئی. جو سمجھ گیا وہ تو بول پڑے نا. تمہارے آپ سلامت رہیے. مولا آپ کی زندگی کرے. اور آپ یقین مانیے محترم، اونچا بول کے ٹھاکو اینڈ کمپنی کا دلی رول کے نعرے. کیا کہا بی بی نے؟ میں دیکھ رہی ہوں تمہارے حلق میں میرے علی کی ولایت ہڈی کی طرح پھنس گئی ہے. حلق میں یہ سنا، حلق میں ہڈی کی طرح. حلق میں ہڈی کا پھنس جانا معصوم کی بات ایسے ہی نہیں. کلام الامام امام الکلام، تو یہ تو اماموں کی امام ہے. بی بی کا کلام ایسے ہی نہیں. بی بی نے کہا حلق میں ہڈی کی طرح پھنس گئی ہے. حلق میں ہڈی پھنس جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نہ نگلنے کی نہ اگلنے کی. کہا
ولایت ہے لیکن حلق میں ہڈی کی طرح ہے تمہارے، نہ نگلنے کی نہ اگلنے کی۔ بی بی جانتی تھی اگر علی کی ولایت مان لی تو من کن تو ماننا پڑے گا، تو پھر اترنا پڑے گا جہاں تھے۔ کہا اگر نکال دی اگل دی تو ابھی کتنے بیٹھے ہیں جو گواہیاں دیں گے، تو جھوٹے ہو جائیں گے، نہ نگلنے کی نہ اگلنے کی۔ لیکن معصوم کا کلام قیامت تک جاتا ہے۔ آج رکھ کے پرکھ لو، بات وہی ہے۔ آج بھی کئی ہیں کہ ولایت علی حلق میں ہڈی کی طرح ہے، نہ اگل رہے ہیں کہ لوگ کافر کہیں گے، نہ نگل کے تشہد میں پڑھ رہے ہیں۔ آپ آباد رہو، نہ نگل رہے ہیں نہ اگل رہے ہیں، ہیں جی؟ میں دیکھ رہا ہوں آپ کا ذوق سماعت، آپ چاہ رہے ہیں کہ گفتگو ہوتی چلی جائے، لیکن کیا کروں کہ میرے بعد دیگر ذاکرین بھی ہیں۔ عبادت کو زحمت کی حدود تک نہیں لے کے جانا۔ کبھی مزید ایک گھنٹہ سننا چاہتا ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ۔ اچھا یہ تو یہ تو آپ نے کہہ دیا، بانی سے پوچھئے۔ اور چلیں میں بڑی تیز جلدی مولا نے چاہا۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ میں یقیناً سمجھتا ہوں، آپ کی پیاس کو سمجھتا ہوں، یہ تڑپ میں سمجھ رہا ہوں۔ آپ یقین کیجئے مجھے کراچی سے میں جو سنتا ہوں وہ آ کے دیکھ رہا ہوں، خصوصاً بھیا کے بعد جو آپ میں جو پیاس ہے وہ ابھی آپ کے یہ پیاس لبوں پہ نظر آتی ہے، تمہاری آنکھوں میں نظر آ رہی ہے۔ سلامت رہو۔ حلق میں ہڈی کی طرح، نہ نگل رہے ہیں نہ اگل رہے ہیں۔ اگلیں گے تو لوگ کہیں گے تو شیعہ نہیں ہے، نگل گئے تو پڑھنی پڑے گی۔ حلق میں ہڈی، حلق میں پھنسی ہوئی ہے۔ علی نے کہا انا نقطہ تحت البا، جب کہا نا تو یہی حدیث سفر کرتی ہوئی جب شام تک پہنچی تو شام میں ایک لکڑیوں کے پھٹے پہ کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ تخت صرف وہ ہوتا ہے جہاں علی بیٹھے، باقی کوئی تخت نہیں۔ سلامت رہی، درود پڑھیے بلند تر سلام۔ اچھا ہو گیا، اب مرتضیٰ کے عاشق آ گئے، آپ سلامت رہیں۔ اب تسلسل رہے گا انشاءاللہ، بس جو چند منٹ ہیں ان میں جو نتیجہ ہے وہ آپ کے حوالے کرتے ہوئے ممبر وین کے حوالے۔ پھنسی ہوئی ہے ہڈی، یہ یاد رکھیے گا۔ انا نقطہ تحت البا، حدیث شام تک پہنچی۔ جب راوی یہ حدیث لے کر سننے والا شخص، توجہ رکھیے، جب شام پہنچا تو رات کا وقت تھا، عشاء ہو چکی تھی۔ اس نے یہ حدیث جب پہنچائی نا وہ شام والے تک، تو اس نے کہا اچھا، علی نے کہا نقطہ تحت البا یعنی علی بے کا نقطہ ہے، بسم اللہ بے سے شروع ہوتی ہے۔
پتہ چلا. اب جب صبح فجر ہوئی نا تو وہاں پہ جو جماعت ہوتی تھی اس کی پیش نمازی وہی جو گورنر ہوتا تھا علاقے وہی کرواتا تھا. تو اب ایک جماعت ایسی بھی ہوئی جس کا پیش نماز وہ تھا. تو اس نے جماعت کرائی تو بسم اللہ نہیں پڑھی. نماز ختم ہوئی, باہر نکلنے لگے, کچھ اصحاب اس وقت بھی موجود تھے, وہ دوڑ کے پیچھے گئے. کہا لگتا ہے آج آپ بسم اللہ پڑھوانا بھول گئے, آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی. کہا نہیں, بھولا نہیں, میں نے جان بوجھ کر نہیں پڑھی. کہا کیوں؟ کہا کل مجھے پتا چلا, توجہ بہت جملہ ضائع نہ کرنا کراچی. کہا مجھے کل ہی پتا چلا کہ علی نے کہا ہے کہ انا نقطہ تحت البا. بس علی نے کہا میں بے کا نقطہ ہوں تو میں نے اس لیے بسم اللہ نہیں پڑھی. اسی دن زیدی کو یہ پتا چل گیا جو اپنی نماز سے علی نکالے وہ ہوتا ہے. سلامت رہو. آپ آباد رہیے. منکر علی کا منگل بدھ ہو سکتا ہے, پیر نہیں ہو سکتا. آپ سلامت رہیے, جو سمجھ گئے ہیں میں نام دیتا ہوں. آپ آباد رہو. اب پوچھا کمبر نے, آپ کیا سمجھے بھول گیا؟ اتنے دن کے بلا کی جوتیاں سیدھی سی ہیں, ممبر پہ نہیں بھولتا. آپ سلامت رہیے. اب پوچھا کمبر نے, اور کیا پوچھا؟ ابھی سلمان نے کیا پوچھا تھا؟ یا علی آپ کب سے ہیں؟ یا علی آپ کب؟ کہا کمبر تم نے کبھی سوال نہیں کیا. کمبر مسکرائے. اب علی نے جو کہہ دیا تھا سوال نہیں کیا, اب سوال نہ کرنا کفر ہو جاتا. اب کمبر مسکرائے. کہا ہاں یا علی آپ کا بحر کرم موج پر ہے تو بس اتنا بتا دیجئے. کہ کیا؟ کہ مولا آپ کب سے ہو؟ کمال ہو گئی. ابھی تو سلمان نے پوچھا, ابھی تو علی نے بتایا. یہ کمبر سن نہیں رہے تھے یا آپ کی طرح سن سن کے سن ہو گئے تھے؟ لیکن پتہ چلا کوئی راز ہے. کمبر پھر سے پوچھ رہے ہیں یا علی. علی یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. جیسا بندہ ویسی بات. سلمان والوں کے لیے سلمان کی بات, کمبر والوں کے لیے کمبر کی بات. اب بیدار رہنا. علی بادشاہ سے سلمان نے پوچھا تو جواب بتا دیا. اب 2 جملے کہے تھے علی نے کمبر کو. سلمان کو کتنی لمبی بات سمجھائی. 2 جملے کمبر کو, اور دونوں جملے خرید لینا, ہاتھ جوڑو تمہارے آگے. کمبر نے کہا یا علی کب سے ہو؟ علی نے مسکرا کے کہا کمبر بس کیا بتاؤں, میں ہی تو تھا جب میں نہیں تھا. آپ ملا من کر پنجاب راندہ کھلی رہے میں آر دکانے. واہ. طاقت کا ایدیا روح دیا در دین کبھو نقصانے. آہا. ہے تمہارا بولد لسندہ ہے استاد ہسی ملوانے. تائی بسترے جا کے توریا مدائدہ دادا ہے شیطان. آپ سلامت رہیے. آباد رہیے.
مقصروں کی موت. لے مجھے آج پتہ چلا مقصر زندہ بھی ہوتا ہے. مردے زندہ نہیں ہوتے, یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں. آپ سلامت, یہ کب زندہ ہوتے ہیں؟ آپ آبادی زندہ نہیں ہوتے. توجہ رکھنا, میں نے جو مصائب کی نوکری, میرا بھائی, میں نے بھائی کے حوالے کی. میرے حصے کے مصائب بھی یہ سنائیں گے, تو مصائب کے بھی جو چند منٹ ہیں وہ مجھ سے علی علی سن لو. ٹھیک ہے, آپ بھائی آپ پہ ڈبل ذمہ داری. میرے حصے کے مصائب میرا بھائی پڑھے گا, بس وہ جو 2-4 منٹ جو باقی مصائب کے رہ گئے تھے اس میں بھی علی علی سن لو. ٹھیک ہے, میں یہی کر سکتا ہوں تمہارے لیے, تمہاری محبتوں کا یہی میرے پاس ہے. مولا آباد رکھے. علی بادشاہ کمبر کیا کر, یا علی آپ کب سے ہیں؟ اب علی نے جو اگلا جملہ کہا, آپ نے پہلا جملہ خرید کے خود کو عرش ولایت پر ہونے کا ثبوت دے دیا, اب اگلے جملے کو اگر وصول کر گئے تو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. توجہ, وہ پہلے جملے پہ مقصر کی موت کی آواز آئی, دوسرے جملے پہ بیک گراؤنڈ سے آواز آئے گی مر گئے, مر گئے. توجہ, یا علی آپ کب سے ہو؟ علی نے کہا کمبر میں ہی تو تھا جب میں نہیں تھا. کمبر نے کہا یا علی پھر کیا ہوا؟ کہ کمبر کیا ہونا تھا؟ میری میں نے میں سے کہا ہو جا, میں ہو گیا. جیو جیو سلامت رہو. جی بسم اللہ. میں نوکر لاکھ بار کہوں گا, علی والوں کا نوکر ہوں. آپ سلامت رہو. علی میں کروڑ بار کہتا ہوں کہ یہ تو ورد نہ. علی نے کہا میں ہی تو تھا جب میں نہیں تھا. میری میں نے میں سے کہا ہو جا, میں ہو گیا. میری میں نے میں سے کہا ہو جا. میری میں نے میں سے کہا ہو جا. میری میں نے میں, قرآن اسے کہہ رہا ہے کن کن. میری میں نے میں سے کہا ہو جا. اس ہو جانے کو قرآن کہتا ہے کن. میری میں نے میں سے کہا ہو جا, اور جو کن سے پہلے ہو اسے علی کہتے ہیں. آپ سلامت رہو. آپ یقین مانیے آخری جملہ, آخری جملہ آپ کو دینا ہے. اور مجھے ماتمیوں نے کہا تھا ایک خاص فضائل کے لیے, اب اس کے لیے وقت نہیں بچا. وہ تمام فضائل ایک جملوں میں پنہا کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ان ایک یا یہ تسلسل کے چند جملوں میں اس ذات ذی وقار کے تمام فضائل پنہا ہے. ماتمیوں کا کہا میرے لیے حکم ہے, وہ ٹال نہیں سکتا, وقت نہیں, اس لیے اس نہج پر اس تعارف کے بعد کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. بڑی توجہ رکھیے گا. میں ہی تو تھا جب میں نہیں. میری میں نے میں سے کہا ہو جا, میں ہو گیا. اللہ کی میں کو علی کہتے ہیں. اللہ کی میں کو علی کہتے ہیں. اللہ کی میں کو علی کہتے ہیں. میں کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ انا انا انا. اب یہ عربی میں انا سمجھو یا انا سمجھو, یہ ایسا مت کیجئے گا. یہ توقع نہیں مجھے قطعاً یہ والی کوئی معاملہ نہیں کہ یہاں اس منبر پہ کوئی بات ضائع جائے گی. نہ
اب اسے انا سمجھو یا انا سمجھو، اللہ کی انا کو بھی علی کہتے ہیں، اللہ کی انا کو بھی علی کہتے ہیں، وہ جب میں کہے یعنی اس نے علی کہا ہے۔ مالک محمد بادشاہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لوگوں نے کہا مولا اللہ کہہ رہا ہے، اچھا قرآن۔ مولا محمد نے کہا الحمدللہ رب العالمین، مولا اللہ کہہ رہا ہے، جی جی ٹھیک ہے، لکھنے والوں نے لکھا قرآن۔ مولا محمد نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، مولا اللہ کہہ رہا ہے، جی جی مولا قرآن لکھ رہے ہیں۔ مولا محمد نے کہا انا مدینۃ العلم و علی بابا، مولا میں کہہ رہا ہوں حدیث، انا مدینۃ الحکم و علی بابها، مولا میں کہہ رہا ہوں حدیث، انا مدینۃ الجنہ و علی بابها، مولا میں کہہ رہا ہوں حدیث، من کنت مولاه فهذا علی، مولا میں کہہ رہا ہوں حدیث، حسین منی و انا من الحسین، مولا میں کہہ رہا ہوں حدیث۔ کمال ہو گئی ہے، کاش لوگوں نے قرآن ختم نہ کیا ہوتا۔ کیا کریں ایسے پڑھنے کا، ختم ہی کر دیا، خوش بھی بہت ہے ختم کر کے، اتنا لکھ کے لگاتے ہیں ختم۔ ختم کرنے والی کتاب نہیں ہے، پڑھنے والی کتاب ہے، عمل کرنے والی کتاب ہے۔ اگر ہو بھی گئی ہے ختم تو نہ کہو، پھر شروع کر دو، پھر پڑھو، پھر شروع کر دو۔ ہر بار کاش پڑھا ہوتا لوگوں نے تو نہ بھولتے۔ محمد کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہا، پھر محمد کہتے میں کہہ رہا ہوں، محمد کہتے میں کہہ رہا ہوں، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں۔ محمد تو کچھ کہتے ہی نہیں ہے، جو کہتا ہوں میں کہتا۔ آپ کو لگے گا نئی بات شروع ہو گئی، نہ نتیجہ آ رہا ہے تو سنیے گا، نتیجہ آ رہا ہے۔ انہی منٹوں میں جو میں نے اپنے بھائی کو مصائب دے کر یہ منٹ لیے ہیں، بڑی توجہ رکھنا۔ اللہ کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں، مولا محمد کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں حدیث، اللہ کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں، مولا محمد کہتے ہیں یا تو مجھے کوئی ایسی آیت دکھاؤ جہاں اللہ نے کہا ہو فجر سے ظہر تک جو کہیں گے محمد وہ میں کہہ رہا ہوں، باقی محمد خود کہتے ہیں، معاذ اللہ نہیں ہے نا ایسا۔ تو پھر یہ جب بھی کہیں جو بھی کہیں وہ کہہ رہا ہے، یہ تو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں۔ جو کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں میں، تو پھر محمد نہیں اللہ کہہ رہا ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابها۔ یہ محمد نہیں اللہ کہہ رہا ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ یہ محمد نہیں اللہ کہہ رہا ہے، کیا کیا حسین مجھ سے ہے، میں حسین۔ اللہ نے کہا ہے حسین منی وانا من الحسین، یہ اللہ کہہ رہا ہے میں پتہ کیسے چلے گا کون کہہ رہا ہے؟ کاش لوگوں نے سنا ہوتا، وہ میں کہہ کے کہتا ہے انا، یہ میں کہہ کے کہتے ہیں انا۔ کاش منبر سلونی پہ علی کو سنتے تو علی یہی تو کہہ رہے ہیں انا انا و انا انا، میں ہوں اور میں ہوں۔ علی نے کہا میرے سوا تو ہے کچھ نہیں۔ اللہ کی انا کو علی کہتے، اللہ کی میں کو وہ ایک جملہ جس کے لیے میں یہاں رکا وہ لو اور مجھے اجازت دے دو۔ بڑی توجہ، علی کیا اس میں علی کا مطلب بلند؟ جی حق نہیں ادا کرتا، اس میں علی کے معنی کم از کم ایسی بلندی جس سے آگے تصور بلندی ختم ہو جائے، جس کا اسم اتنا بلند ہے اس علی
سوچ حسرت پتہ کسے کہتے ہیں؟ حسرت، کاش. حسرت کا مطلب ہے آپ کر نہیں سکتے کچھ، زور نہیں چلتا آپ کا. علی کو کوئی حسرت ہوگی؟ جو ہے علی اسے کیا حسرت ہو؟ علی کو کیا، آخری جملہ ہے، علی کو کیا حسرت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہوگی نا علی کو حسرت. ہاں اکثر جناب مالک اشتر کہتے تھے، کیا کمال ہستی مالک اشتر، یا علی آپ کمال جنگ کرتے ہیں. کہا مالک نہیں، کیا لڑتا ہے تو، تجھے نہیں پتا، تو خوب لڑتا ہے. کہا نہیں یا علی آپ کیا لڑتے ہیں. کہا مالک تو کمال شجاع ہے، تو جری ہے. مالک علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں، علی مالک کے پڑھ رہے ہیں. تو کیا لڑتا؟ مولا کاش آپ کو دیکھ سکیں، آپ کیا لڑتے ہیں. میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے خدا کا واسطہ. کاش آپ کو دیکھیں، آپ کو پتا چلے آپ کیا لڑتے ہیں. علی کی حسرت تھی کہ میں کو دیکھوں. صرف 2 منٹ. میں کو دیکھوں. علی کی حسرت تھی کہ علی خود کو دیکھے. 18,000 عالمین مل کر جب یا علی مدد کہتے ہیں نا، تو اس علی نے ایک بار صفین میں کہا یا عباس مدد. عباس سلامت رہو. عباس میری حسرت ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں علی. بابا حکم. عباس ادھر آ. عباس کو علی نے اپنے تخت پہ بٹھایا. عباس علی کے تخت پہ بیٹھے. علی نے اپنا پیرہن پہنایا، پیرہن ولایت پہنا ہے. علی نے نالائن دی، نالائن ولایت پہنائی ہے. پٹکا حمائل کیا، پٹکا ولایت تھا. دستار ولایت عباس کے سر پہ سجائی ہے. ایک بار قبائے ولایت پہنائی ہے، اور ایک بار عباس کو علی نے علی بنایا. علی فقط علی ہی بنا سکتا ہے. علی ہی علی کا بنایا ہوا، یہ نہیں ہے کسی کا. علی کو علی ہی بنا سکتا ہے. عباس کو علی نے اپنے ہاتھوں سے علی بنایا. اور ایک بار ذوالفقار عباس کی طرف کی، کہا آج علی بن کے لڑ، آج علی بن کے لڑ. آج علی دیکھنا چاہتا ہے کہ علی کیسے لڑتا ہے. سرکار عباس نے ذوالفقار کے قبضہ قدرت پہ ہاتھ رکھا، اور ایک بار ذوالفقار کو کھینچ کے ہوا میں لہرایا. کہا بابا لوگ تو کہتے تھے بڑی بھاری ہے. کہا تیرے لیے نہیں ہے، تیرے بازووں میں قوت پروردگار، تیری کلائی میں قوت حیدر کرار. جا عباس علی بن کے لڑ. اب جملہ ضائع ہوا تو یہ آخری، ورنہ اس کے بعد کا منظر اور اجازت. عباس جلدی سے آگے بڑھے. حکم جو علی کا تھا. کہا عباس رک. ایک بار ایسے پردہ ڈالا. کہا عباس اب جا. عباس نے جست لگائی، دلدل پہ بیٹھے. عباس کی عزت کی قسم دلدل کو بھی نہ پتا چلا. عباس بیٹھے کہ علی بیٹھے. میں نے اشارہ کر کے بھائی سے 2 منٹ لیے، آخری رہ گیا. دلدل بھی نہ سمجھا. علی بیٹھے کہ عباس ایڑ لگائی، دلدل اڑتا ہوا میدان میں گیا. عباس نے کشتوں کا پشتے لگانے شروع کیے. ہر کوئی بھاگتا ہے، بھاگو علی آئے، بھاگو علی آئے، بھاگو علی آئے. علی ادھر ٹیلے پہ کھڑے ہیں بلا تشریف، پیچھے مالک ہے، ادھر علی ہے. علی عباس کو دیکھ رہے ہیں. جسے دیکھنا عبادت ہے وہ عباس کو دیکھ رہا ہے. عباس کو دیکھ رہا ہے. علی ابا گویا پتا چلا نظر الہ وجہ علی عبادت، تیری عبادت ہے. عباس علی کی عبادت ہے. گھر جا کے سوچنا، علی کی عبادت کو عباس کہتے ہیں. علی عباس کو دیکھ رہا ہے. عباس کو مالک یہاں کھڑے ہیں. مالک یہاں کہا مولا دیکھ رہے ہیں نا، نظریں نہیں پلٹائیں. کہا ہاں مالک تو ٹھیک کہتا ہے. علی تو کمال لڑتا ہے، علی تو کمال لڑتا ہے.
کیا کہنے علی کے، بڑی توجہ، کیا کہنے علی کے، علی کمال لڑتا ہے۔ ایک بار علی بھی میدان میں اترے ہیں، ادھر سے علی آ رہے تھے، ادھر سے بھی علی آ گئے، ادھر والے بھاگے علی آ گئے، ادھر سے دیکھا تو ادھر علی آ گئے، ادھر والے کہتے کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہا علی، کہا تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہا علی، کا ایک کم تھا، دو علی، پورے میدان میں ایک ہی نعرہ تھا، بھاگو علی آ گئے، پورا میدان علی 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 علی۔ میرے بادشاہ نے عباس کا ماتھا چوم کے کہا اور کیا کہنے دے رہے، تو نے تو آج دشمن سے بھی علی علی۔ بولو بولو سخیلو